بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي صدق الله مولانا العظيم. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو. حضرات گرامی قدر، یہ کانفرنس ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے. اور آپ دوستو احباب بھی بڑے ذوق اور شوق سے یہاں تشریف لاتے ہیں. اور خطباء، علماء اور فضلاء کے بیان سے مستفید ہوتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ میرے بعد میرے بھائی علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے. میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے وجود پر زخم کھانا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہمہ تیار رہنا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنی اولاد، اپنا کنبہ اور قبیلہ
اپنی برادری، اپنی دوستیاں، سونا چاندی، زمینیں اور باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی اس محبت کو دیکھ کر، ان کے اس ولولے کو دیکھ کر ان کے اس جذبے کو دیکھ کر آسمان کا خالق و مالک ان پر اتنا خوش ہوا، ان سے اتنا راضی ہوا کہ آسمان کے خالق و مالک نے اصحاب رسول کے سینے پر تمغے سجا دیے، انہیں گولڈ میڈل سے نواز دیا، اور ان کے سینے پر تمغے سجاتے ہوئے آسمان کے خالق و مالک نے یوں کہا کہ ان کے سینے پر اولئک ھم المؤمنون، ایک تمغہ یہ لگایا، دوسرا تمغہ اولئک ھم المہتدون، تیسرا تمغہ اولئک ھم المفلحون، چوتھا تمغہ اولئک ھم الصادقون، پانچواں تمغہ اولئک ھم الراشدون، چھٹا تمغہ اولئک ھم الفائزون، ساتواں تمغہ اولئک ھم المتقون۔ وہ اصحاب رسول، وہ نبی کے ساتھی، وہ پیغمبر کے جانثار، وہ نبی کے وفادار، جن کے سینے آسمان کے خالق و مالک نے ان تمغوں سے بھر دیے۔ آج ان اصحاب رسول کے بارے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر زبان تان دراز کی جاتی ہے۔ ان اصحاب رسول کے ایمان کے کیڑے نکالے جاتے ہیں، ان اصحاب رسول کو گالی دی جاتی ہے، ان اصحاب رسول کے مومن ہونے میں شک کیا جاتا ہے۔ غیر حدیثوں، تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یا تو ہم اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ ظہیر کی طرح شہادت کا رتبہ پالیں گے، یا دشمنان صحابہ کو اس ملک سے بھگا کے چھوڑ
اصحاب رسول کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور مسلمانوں، مومنوں، سنیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، بریلویوں، تمہاری سستی اور کاہلی نے، تمہاری غفلت نے آج ہمیں اس تھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس ملک کے پاکستان میں سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے نبی کے جانثار ابو بکر صدیق پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ کیا صرف استغفر اللہ سے کام بن جائے گا؟ نہیں۔ کیا صرف استغفر اللہ سے بات بن جائے گی؟ کیا صرف جلسے کروا لینے سے بات بن جائے گی؟ کیا ان کی زبانوں کو صرف استغفر اللہ کہنے سے روکا جا سکے گا؟ اہل حدیث کا اعلان سن لو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مر جانا گوارا ہے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے یارو؟ پھر تنقید کا نشانہ بھی اسے بنایا جاتا ہے۔ ان کے سینوں پر جب آسمان کے خالق و مالک نے تمغے سجا دیے نا، پھر ان سے پوچھا گیا، ان صحاب سے پوچھا گیا، بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمغے تو سب کو ملے تھے۔ پھر پوچھا گیا، بتاؤ ابو بکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ قال ابو بکر سیدنا وخیرنا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ۔ ابو بکر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ابو بکر تو ہم سب کے سردار ہیں، رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر رضی اللہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہو، وہ ابو بکر کو کافر کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ کہا ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ کہتے ہیں جی سردار نہ کہو۔ کیوں نہ کہیں؟ کیوں نہ کہیں؟ اور جس کو میرا محبوب پیغمبر محمد سید اور سردار کہے، اس کو میں کیوں نہ کہوں؟ اگر رحمت کائنات نے حسنین کریمین کے بارے میں کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اسی نبی کی زبان سے نکلا تھا سیدہ کہول اہل الجنہ۔ جس کو حسنین نے سید کہا تھا، اسی پیغمبر نے ابو بکر و عمر کو بھی سید کہا تھا، رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں کیوں نہ کہوں؟ اللہ کی قسم میں تو اس ابو بکر کے بارے میں یہی کہوں گا، کیا اللہ نے مقام دیا ہے۔ میں اس کا تجزیہ ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں، پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، مگر
तहज्जुद के वक्त की बात ही कुछ और है। महीने तो सारे ही वक्त के संगे मील होते हैं, मगर रमजान की बात ही कुछ और है। क्या पूछते हो? शहर तो सारे ही अल्लाह के बसाए हुए हैं, मगर मक्के और मदीने की बात ही कुछ और है। हरे आसमानी किताबें सारी की सारी वाजिबुल एहतराम है, मगर कुरान की बात ही कुछ और है। अंबिया सारे के सारे अल्लाह के कासिद और नुमाइंदे होते हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात ही कुछ और है। और नबी के सारे सहाबा आसमान रिसालत के चमकते सितारे हैं, मगर मेरे अबू बकर की बात ही कुछ और है। इस तरह नहीं लगेगा कि मस्जिद की चार दीवारी से आवाज बाहर न जाए और सुनियो वहाबिया, हमने खुलफाए राशिदीन का नारा इस तरह लगाना है कि यहां से ये नारा इस्लामाबाद के इमामों से टकराता हुआ ईरान की सरजमीन तक जाए। सहाबा की असमत पे जुबाने ताम दराज करने की इजाजत, सारे बोलो इजाजत नहीं देंगे। तुमने क्या समझा? क्या इश्क ने समझा है? क्या हुस्न में जाना है कि हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हम अल्लाह की कसम किसी मसलहत का शिकार होने वाले नहीं, हम मसलहत कोश भी नहीं, हम मसलहत पोश भी नहीं। हम किसी को रगेदने के कायल नहीं और किसी को इनको रगेदने की इजाजत भी नहीं देंगे। बोलो इजाजत नहीं देंगे। इस सिद्दीक के बारे में, इस सिद्दीक के बारे में इजाजत दें। और जिसको आसमान वाले ने मदीने वाले से ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है कि इन्हें सदियां बीत गई, बीतते हुए सीना को भी करते हुए, वावेला करते हुए, शोर मचाते हुए, आज तक सिद्दीक को जुदा नहीं कर सके। बोलो सिद्दीक को जुदा नहीं कर सके। कैसे करेंगे? रब ने जोड़ा है ना, रब ने। अल्लाह की कसम, मैं जब देखता हूं ना हैरान होता। मैंने देखा अल्लाह ने देखो कैसे जोड़ा है। अबू बकर मक्के में नबी के साथ है, मदीने में नबी के साथ है। अबू बकर मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, मकान में नबी के साथ, दुकान में नबी के साथ, बाजार में नबी के साथ, दार में नबी के साथ, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, ईवान में नबी के साथ, मैदान में नबी के साथ, अमन में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, मुझे कहने दे खुशी में नबी के साथ, गमी में नबी के साथ,
اور دن میں نبی کے ساتھ رات میں نبی کے ساتھ تم بھی کتابو رب ذوالجلال کی قسم ہے میرا ابو بکر بدر میں بھی نبی کے ساتھ ہے آج قبر میں بھی محمد کے ساتھ ہے مجھے یہ بتاؤ ابو بکر کے ساتھ تعلق صرف اندر والوں کا ہے کہ باہر والوں کا بھی ہے؟ وہ باہر والے کیا روزہ رکھ کے آئے ہیں اور صدیق کی صداقت کے لیے چھوٹوں کو بھی جاگنا ہے بڑوں کو بھی جاگنا ہے امیروں کو بھی جاگنا ہے غریبوں کو بھی جاگنا ہے کالوں کو بھی جاگنا ہے گوروں کو بھی جاگنا ہے وہابیوں کو بھی جاگنا ہے سنیوں کو بھی جاگنا ہے اگر تم جاگ جائے رب ذوالجلال کی قسم ہے دشمنان صحابہ بھاگ جاؤ گے یارو تم نے ہمیں بزدل سمجھ لیا ہے کہ صدیق کو گالی دے رہے ہو تم نے ہمیں بے حمیت اور بے غیرت سمجھ لیا ہے صدیق کو گالی دے رہے ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور ہم تو اپنے یار کے لیے گالی برداشت نہیں کرتے محمد کے یار کے لیے کیسے برداشت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے ہائے 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 نبی کے ساتھ کیسا جوڑا ہے اللہ نے صدیق کو نبی کے ساتھ جڑا ہے کہ نہیں ابھی بھی بس نہیں ہوئی جامعہ ترمذی کھولو امام کائنات کہہ رہے ہیں انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض کیسا جوڑا ہے تو سمجھ رہا ہے یہاں سے جدا کر دے گا اور کیسا جوڑا کہا لوگو ابو بکر میرے غار کا بھی صحابی ہے غار میں بھی بولو غار میں بھی کہتے ہیں بعد میں پھر گیا تھا محبوب 1400 سال پہلے جواب دے گئے ہیں 1400 سال پہلے ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں آمینہ کا لال جواب دے گیا ہے کہتے ہیں بعد میں پھر گیا تھا رب کے نبی نے کہا نہیں وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ اور یہ صرف غار کا نہیں تم روتے رہو ابو بکر تو میرے غار والا میرے حوض کا بھی ساتھی ہے میرے حوض کا بھی ساتھی ہے نہیں توڑ سکے آگے بڑھیں پھر محبوب کھڑا ہے کنز الاموال اٹھاؤ کنز الاموال کی برگردانی کرو پھر نبی کھڑا ہے ذرا جدا کر کے تو دکھا کیا کہہ رہا ہے نبی اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ ہائے 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 اللہ میں محمد تجھ سے دعا مانگ کے جا رہا ہوں اللہ تو نے دنیا میں ابو بکر کو مجھ سے جدا نہیں ہونے دیا میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ قیامت کے دن بھی ابو بکر کو میرے ساتھ رکھنا معی فی درجتی یوم القیامہ اللہ جہاں محمد کا مکان ہو وہاں ابو بکر کا بھی ساتھ ہی ہو فی معی درجتی فی درجتی معی درجتی میرے ساتھ رکھنا معی فی درجتی یوم القیامہ تو کیسے جدا کرے گا
اس ابو بکر کو کیسے جدا کرے گا؟ اللہ نے جدا کتنے صحابہ ہیں نبی پاک کے؟ 1,44,000 یا تقریباً 1.5 لاکھ. کوئی بتا سکتا ہے مکے اور مدینے میں کتنے صحابہ دفن ہیں؟ 10,000 صحابہ دفن ہیں مکے اور مدینے میں. کتنے؟ بولو کتنے؟ صحابی کتنے تھے؟ باقی کہاں گئے؟ کہاں گئے باقی؟ چلو تلاش کے لیے نکلیں، چلو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، چلو دیکھنے کے لیے نکلیں. میں تلاش کے لیے نکلا. کوئی صحابی مجھے مصر میں ملا، کوئی صحابی مجھے یمن میں ملا، کوئی صحابی مجھے شام میں ملا، کوئی صحابی فلسطین میں دفن ہوا، اور کوئی صحابی انطاکیہ میں دفن ہوا، کوئی قسطنطنیہ میں دفن ہوا، اور کوئی تمہارے سندھ میں دفن ہوا، کوئی چین میں دفن ہوا، کوئی نجف میں دفن ہوا، کوئی کربلا میں دفن ہوا. جاؤ تلاش کرو، تمہیں کوئی نجف میں ملے گا، کوئی کربلا میں ملے گا، کوئی مکے میں ملے گا، کوئی مدینے میں ملے گا. ابو بکر کی تلاش کے لیے نکلو، وہ آج بھی تمہیں محمد کے قدموں میں ملے گا. تمہیں بولنے کی کیسے اجازت دوں؟ یہ وزیر اور مشیر سن لے، یہ حکمران سن لے. اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا پالا علامہ احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں سے بڑا ہے. یہ علامہ ظہیر کی طرح تمہیں کبھی کبھی للکارتے رہیں گے اور تمہیں عظمت صحابہ سناتے رہیں گے، دشمنان صحابہ کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے. تیرا قافلہ علامہ شہید کا قافلہ، شہید کا قافلہ، عجیب کا قافلہ، یارو کا قافلہ. کیا کہیں؟ کیسے بات کرنے دے صدیق کے خلاف، کیسے زبان کھولنے دے صدیق کے خلاف. اور جس کے بارے میں کائنات کا امام کہہ کے گیا، مستدرک حاکم کھول ذرا، کائنات کا امام کہہ کے گیا، اپنے یار کا تعارف کرواتے ہوئے کہا ابو بکر عتیق اللہ من النار. تمہیں کیا پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ محبوب جی کون ہے؟ فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے جس کو رب نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے. تو اس کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو اس کے ایمان پہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑے جگرے سے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے. میں بڑے جگرے سے کر رہا. کہاں ہے جگرا تیرا بڑا؟ تمہیں پتہ نہیں یہ ملک صدیق کے شدائیوں کا ملک ہے. یہ ملک صدیق کے فدائیوں کا ملک ہے. یہ ملک صدیق کے پروانوں کا ملک ہے. یہ ملک صدیق کے دیوانوں کا ملک ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے جو صدیق کو پہنچے گا وہ اس ملک میں رہ سکتا، اور ہم اسے اس ملک میں رہنے دیں گے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، آصف علوی پہ
इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार, यारे मज़ार, यारे वफादार के खिलाफ हम बात सुन सकते नहीं सुन सकते। नबी कायनात ने कहा था, मा तलात शम्स वला गरबत अला अहदिन बअदल नबिय्यीन वल मुरसलीन अफज़ल मिन अबी बकर। कायनात के इमाम ने कहा, रूए जमीन पर अंबिया के बाद अबू बकर से अफजल इस रूए जमीन पर मौजूद, अबू बकर से अफजल कोई नहीं है, अबू बकर से अफजल कोई नहीं है। यही बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से टकराई। हजरत अली ने क्या कहा था, हमारी किताब न खोलो, अपनी किताब रिजालुल कशी खोलो। ये हजरत अली खड़े हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, अन्नबी जुहैफता काला समेत अलियन। अबू जुहैफा कहते हैं, मैंने हजरत अली से सुना, यकूल, वो फरमा रहे थे, कह रहे थे, अला उखबिरुकुम, और मैं तुम्हें एक बात न बताऊं, एक खबर न दूं, मैं एक खबर से तुम्हें मुतनब्बे न करूं। बताओ, फरमाया बिखैर हाज़िहिल उम्मत बअद नबिय्यिहा। जानते हो नबी के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है, सबसे आला कौन है, सबसे बुलंदो बाला कौन है? अंबिया के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला कौन है? अली जी बताएं कौन है? जनाबे अली बोले, फरमाया काला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। कौन अफजल है? बोलो कौन अफजल है? अबू बकर अफजल है। कौन कह रहे हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। कहते हैं नहीं नहीं, अली अफजल है रज़ी अल्लाह ताला। हमने कहा काश आज अगर हजरत अली जिंदा होते, हजरत अली जिंदा होते, क्या करते? किताब तुम्हारी रिजालुल कशी, क्या करते? पता है क्या फतवा है हजरत अली का? ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकरिन व उमर। और मेरी आवाज सुनने वालों और मेरा खुतबा सुनने वालों, हजरत अली कह रहे हैं, और मेरा खुतबा सुनने वालों। जी अली जी क्या बात है? फरमाया कोई तुम में से मुझे अली को अबू बकर पर फजीलत, सारे बोलो फजीलत न दे। अगर तुम में से किसी ने मुझे अबू बकर पर फजीलत दी, पता है मैं क्या करूंगा? इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। कहा मैं जिसने मुझे अबू बकर पर फजीलत दी, मैं उसे 80 दुर्रे मारूंगा। कितने दुर्रे? मैं हद नाफिज करूंगा उस पे, मैं बोहतान की सजा दूंगा उसे, उसकी पुश्त पे मच्छरियां और लाठियां बरसाऊंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने क्या कह रहे हैं? तू क्या कह रहा है? तेरी सोच क्या है? तेरी फिक्र क्या है? सुन लो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हम हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं, सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम सिद्दीक़ की सदाकत के डंके बजा के रहेंगे, उमर की अदालत के नकारे खड़का के रहेंगे, उस्मान की हया का पैगाम सुना के रहेंगे, अली की शुजाअत का दरस देकर रहेंगे, रकावट बनने वालों से टकरा के रहेंगे। तैयार हो टकराने के लिए? और टकराओगे, मैदान में आओगे, सिद्दीक़ की अजमत के नारे लगाओगे, इंशाअल्लाह हम सहाबा की अजमत के, अहले बैत की अजमत के झंडे लहरा के रहेंगे, किताब और सुन्नत का पैगाम घर घर पहुंचा के रहेंगे, किताब और सुन्नत की